السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اعزاز احمد شیخ، اور آج دی صحت شو کی سیریز معدے کی بات کے ایپیسوڈ نمبر 2 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، جیسے گزشتہ ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ ہر نئے ایپیسوڈ میں یا ہر آنے والے ایپیسوڈ میں ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی ملاقات کرائی جائے گی، جس کے ذریعے آپ کے تمام سوالات اور مسئلوں کا حل آپ کو فراہم کیا جائے گا۔ خواتین و حضرات، آج کے اس ایپیسوڈ کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ ہماری سیریز معدے کی بات کل 12 ایپیسوڈز پر مشتمل ایک سیریز ہوگی ہے، جس کا آج دوسرا ایپیسوڈز ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور ان تمام ایپیسوڈز میں باری باری ہم آپ کے تمام ان معدے سے متعلق سوالات کو ہمارے ماہر امراض کے ذریعے ہم ان سوالات کے جوابات آپ کو تسلی بخش فراہم کریں گے۔ خواتین و حضرات، آج میں آپ کی ملاقات اپنے ایک ایسے مہمان کے ساتھ کراتا چلوں جو کہ نہ کسی تعارف کے کسی محتاج ہیں، اور اگر ان کے تجربے کی بات کی جائے تو کم و بیش ان کا تجربہ 8 سال سے زائد کا ہے۔ حالیہ ایکسپیرینس یا حالیہ ان کے ایکسپیرینس کی بات کی جائے تو یہ کرنٹلی ایسوسیٹ پروفیسر آف میڈیسن جناح میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں، اور بطور ایک کنسلٹنٹ فزیشین آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل، میڈیکیئر ہاسپٹل اینڈ فاطمیہ ہاسپٹل بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ ناظرین، ان کا شمار پاکستان کے نامور ماہر امراض میں ہوتا ہے۔ پیش نظر ہیں ڈاکٹر عروج ریاض۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہماری سیریز کا نام معدے کی بات ہے۔ ہر چھوٹا بڑا بزرگ جو ہمارے ارد گرد پائے جاتے ہیں، ان کی زبان سے ہم سٹریس یا ذہنی تناؤ اور اس سے پیش آنے والے کئی مسئلات یا مسئلے ہم سن رہے ہوتے ہیں۔ طبی لحاظ سے یہ ذہنی تناؤ کیا چیز ہے؟ آپ اس کی ذرا وضاحت کرنا پسند کریں گی؟ سب سے پہلے تو ذہنی تناؤ یا سٹریس جو ہم ایزیلی کہتے ہیں اس کو، یہ ایک قدرتی رسپانس ہے کسی بھی چیلنج کے لیے جو آپ کو دیا جاتا ہے، تو ایک رسپانس جنریٹ ہوتا ہے آپ کی باڈی میں، یہ نیچرل ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہی چیز بار بار ہوتی رہے تو پھر یہ ہمارے باڈی کے اوپر کچھ ڈفرینٹ جو سمجھیں سسٹمز کو افیکٹ کرتی ہے۔ بیسکلی اسٹریس کے اندر آپ کی ذہن، آپ کے اعصاب، آپ کی ہر چیز جو ہوتی ہے وہ متاثر ہوتی ہے، تو اس لیے اس کا بھی جو اثر ہوتا ہے وہ ہر سسٹم کے اوپر بھی ہوا کرتا ہے۔ سملرلی جو آپ کے ڈائجسٹیو ڈس آرڈرز ہیں، یعنی کہ جو پیٹ سے معاملات ہیں، وہ بھی اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ذہنی تناؤ پہ بہت ایمفیسائز کیا اور اس کو بہت بریفلی ڈسکرائب کیا۔ ڈاکٹر صاحب، ہم اپنے ناظرین کو آپ کے ذریعے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ذہنی تناؤ کے باعث جسم کا کیا رد عمل ہوتا ہے، یا باڈی کیا ریفلیکس ایکشن پروڈیوس کر رہی ہوتی ہے اسٹریس کے ریگارڈ میں؟ خدا کا ایک نظام ہے کہ ہماری باڈی کو 2 قسم کے سچویشنز کے لیے کریٹ کیا گیا ہے۔ ایک تو وہ رسپانس جس کو ہم سمپیتھیٹک کہتے ہیں، یعنی کہ کسی بھی چیلنج کے خلاف جو ہوتا ہے، ایک وہ جنریٹ ہوتا ہے۔ دوسرا وہ جس وقت ہم سکون میں ہوتے ہیں تو وہ ہوتا ہے۔ یہ جو سمپیتھیٹک والا ہوتا ہے، یہ صرف اس وقت آتا ہے جس وقت باڈی کو کوئی بھی چیلنج درکار ہوتا ہے۔ اس کے اندر باڈی کے اندر سارا کا سارا جو آپ کے جسم میں خون دوڑ رہا ہے، وہ آپ کے جو جسم کے اہم اعضاء ہیں، یعنی کہ آپ کا دماغ، آپ کا دل، گردے، ان کی طرف ڈائریکٹ ہو جاتا ہے۔ تو جو باقی کے اعضاء ہیں، جیسے پیٹ ہے، پیٹ بہت بڑا ایک ہمارا عضو ہے، تو ان کی طرف سے یہ سارا ڈائیورٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے رسپانس میں ہمارے پاس کافی ڈفرینٹ ہوتی ہے، انسان کا دل کا تیز دھڑکنا، بلڈ پریشر کا تھوڑا بڑھ جانا، سانس کا تھوڑا سا بڑھ جانا، آنکھوں کے متعلق تھوڑے سے ڈفرینٹ رسپانس آتے ہیں۔ تو یہ چیز وہ ہوتی ہے جو کہ اسٹریس کے رسپانس میں جنریٹ ہوتی ہے۔ آل رائٹ، تو ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ یو آر ویل اویئر آف دا ٹوڈیز ٹاپک کہ اسٹریس کا ہمارے ڈائجسٹیو سسٹم پہ کیا اثر ہوتا ہے، ذہنی تناؤ کا ہمارے ہاضمے پہ کیا اثر ہے، وہ کیسے اس کو متاثر کرتا ہے؟ ہمارا پیٹ جو ہوتا ہے نا، وہ دوسرا دماغ کہلاتا ہے۔ گٹ از دا سیکنڈ برین۔ تو ایور ہرڈ آف دیٹ ایڈیم بٹر فلائز ان دا اسٹمک؟ وہ اسی وقت ہوتا ہے جس وقت کوئی نہ کوئی چیلنج یا کوئی انسارٹیڈ رسپانس آپ کی طرف دیا جائے۔ اچھا، اس میں 2 قسم کے الگ الگ جو ہیں وہ رسپانسز ہوتے ہیں۔ آپ کے پیٹ پہ یہ رسپانس آتا ہے کہ اس میں جو کھانا جاتا ہے اس کی ڈیلیڈ ایمپٹنگ ہوتی ہے۔ ان ٹرن مریض کو جو ہے وہ پیٹ میں درد، انڈائجیشن، ہارٹ برن، معدے کی طرف کھانا واپس آنا، یہ والی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ جو آپ کی بڑی آنت کے اوپر ہوتا ہے، وہاں پہ ذرا سا موٹیلٹی بڑھ جایا کرتی ہے۔ جب بڑھ جاتی ہے تو کبھی جب ہم ایگزام دینے کے لیے جاتے ہیں تو کیسا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے بار بار جو ہے وہ واش روم جانے کی ضرورت ہو رہی ہے، ارجنسی سی ہو رہی ہے، بلوٹنگ ہو رہی ہے، ہمارا قومی مسئلہ گیس ہو رہی ہے۔ تو وہ والی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری اسٹریس کے رسپانس میں ہوتی ہیں۔ آل رائٹ،
اچھا، تو ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے جو دوست احباب ہیں یا معاشرے میں جتنے بھی ہمارے بہن بھائی پائے جاتے ہیں، تو ان کو ہاضمے سے متعلق کئی ساری خرابیاں پیش نظر ان کے ہوتی ہیں یا وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں، تو کوئی ایسی مخصوص خرابی جس کا تعلق براہ راست ہمارے ذہنی تناؤ سے ہو؟ 3-4 اینٹیز کا تو ڈائریکٹلی تعلق ذہنی تناؤ سے ہے. اوکے. اس کے علاوہ بھی جو پیٹ سے متعلق بیماریاں ہیں، جیسے فرض کریں کسی کو ڈائریا ہو رہا ہے، تو جب بھی رسپانس ٹو اسٹریس آئے گا نا، تو وہ اس کی جو ابھی کی جو بیماری ہے وہ ایگزیجریٹ ہو جائے گی. اس کے علاوہ ہم نے ایک ٹرم کوائن کرتے ہیں گیسٹرو اسوفیجل ریفلکس ڈیزیز. ریفلکس کے چانسز آپ کے پاس اسٹریسفل انوائرمنٹ میں بڑھ جایا کرتے ہیں. ود دیٹ اریٹیبل باؤل سنڈروم، وہ ہے ہی اسٹریس ریلیٹڈ. جب اسٹریس آتا ہے تو پھر آپ کی باڈی، آپ کی جو گٹ ہے وہ تھوڑی سی اریٹیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو دیٹ از دا 2 اور 3 ڈیزیزز جن کا فنکشنل ڈسپیپسیا ہے. جیسے تو یہ والی چیزیں، جیسے معدے کے اندر مستقل خواتین کہتی ہیں نا، میرے پاس زیادہ تر خواتین پیشنٹس ہیں، تو وہ کہ معدے میں جلن ہوتی رہتی ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا، کھانا ایسا لگتا ہے سب کا سب سینے پہ رکھا ہوا ہے، نیچے نہیں جا رہا، اچھا محسوس نہیں ہوتا کھانا کھا کے. تو یہ اس کی ساری کی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اسٹریس ریلیٹڈ بھی ہوتی. کچھ اس میں ہماری گٹ کی جو ہیلتھ ہے اس کا بھی تعلق ہے، لیکن کچھ زیادہ تر تعلق جو ہے وہ اسٹریس کا ہے. All right, so doctor, keeping in view all the complications faced by the individuals in regards to their stomachs اور دیر گیسٹرک ریجن، ایسی کون سی کوئی بیماری ہے یا فار ایگزامپل کسی کو کوئی ہاضمے کی خرابی ہے، تو وہ کیسے پتہ لگائے گا کہ اس کا سبب یا اس کا باعث جو ہے وہ ذہنی تناؤ ہے؟ دیٹس اے ویری گڈ کویسچن، کیونکہ یہ دونوں چیزیں بڑی اوور لیپ فارم میں آ رہی ہوتی ہیں. اس کو ہم کلاسیفائی کرتے ہیں کہ آرگینک ڈیزیز اینڈ اسٹریس ریلیٹڈ یا اریٹیبل ڈیزیز میں فرق کیسے کرنا ہے. ایک تو سب سے پہلا اور کامن سینس کا رسپانس یہ ہے کہ جیسے ہی وہ اسٹریس کا ایلیمنٹ ایلیویٹ ہو جائے گا تو آپ کا معدہ تھوڑا سکون میں آ جائے گا. لیکن اکثر اوقات اینڈ بینگ اے کراچی آئٹ اسٹریس ریلیو ہوتا نہیں ہے. تو ان کو ہم ایسے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں کہ جو ٹیسٹ ہمارے پاس ڈفرینٹ ڈیزیزز پازیٹیو آ رہے ہوتے ہیں وہ اسٹریس ریلیٹڈ چیزوں کے اندر پازیٹیو نہیں آتے. تو دے آر کالڈ دا ڈائگنوسس آف ایکسکلوژن. جب ہر چیز آپ ایکسکلوڈ کر چکے ہیں کہ آرگینک کوئی ڈیزیز نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد جو رہ جاتا ہے وہ اسٹریس ریلیٹڈ ہی ہوتا ہے. اور چلیں، یہ تو ہم نے جتنی بھی ہمارے بیچ میں بھی کمیونیکیشن ہوئی وہ تو سارا ہم نے ڈیفائن کیا ہے کہ کیا پرٹیکولر ڈیزیز کریٹ ہو سکتا ہے ہماری ود ان دا باڈی، یا اس کے جو ہیں ہم لوگ ڈائگنوسس پہ یا ہم لوگ کیسے اس کو ریکٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ پرٹیکولر چیز یا گیسٹرک ڈیزیز ہمارے پاس ڈس آرڈر یا کمپلیکیشن اسٹریس کے ریگارڈ میں ہوئی ہے یا اسٹریس کے ریلیٹڈ ہے. یہ ایسی کوئی بھی بیماری یا کمپلیکیشن جو اسٹریس کے ریگارڈ میں ہوئی ہو، اسٹریس سے ریلیٹڈ ہو، تو اس ریگارڈ میں آپ ہمارے ویورز کو، ہمارے جو پیشنٹ جیسے ہوتے ہیں ان کو آپ کیا مشورہ دیں گی؟ کیا آپ ان کو سجیشن دیں گی یا ریکمنڈیشن؟ ویورز کو مشورہ سب سے پہلے تو، اگر جو آپ کی اسٹریس والی چیزیں ہیں نا، اسٹریس کو ڈیل کرنا ہم سب کی پہلی ذمہ داری بنتی ہے، بیکاز ہم ایک کافی حد تک کوموربڈ معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں. اچھا، اس کے اندر ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ اپنا کچھ ہیلدی لائف اسٹائل جو ہے وہ ہمیں اپنانا پڑے گا تاکہ اسٹریس جو بیسکلی ہے وہ تھوڑا سا کم ہو سکے. اس کے اندر آپ کا موبلٹی، چلنا پھرنا زیادہ، بیٹھنا ورنا کم، کھانا پینے کی چوائسیز ذرا ہیلدی ہوں. ہمارے یہاں بہت پکی چوزی ایٹرز ہوتے ہیں کہ نہیں یہ کھاتے ہیں نہیں کھاتے. جو نہیں کھاتے وہ سارا کا سارا اچھی چیزیں ہوتی ہیں، جو کھاتے ہیں وہ موسٹلی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو معدے کو نقصان دیتی ہیں. دوسرا ہمارا آؤٹ سائڈ فوڈ کنزمپشن. تیسرا ہماری جن کے بھی ساتھ میں کوئی ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن کچھ ایسا ہے تو وہ اپنی بیماریوں کا خیال رکھیں تاکہ ان کے اوپر جو اسٹریسفل رسپانس آ رہا ہے وہ بھی کم ہو جائے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو کوموربڈس کے اندر اسموکنگ یا الکوہول یا ایسی کوئی چیز آ رہی ہے تو اس کو بھی لمٹ کیا جائے. ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک انف سلیپ، ایک گڈ ہیلدی ڈائٹ اور تھوڑا سا کنیکشن ود یور سوشل لائک یور فرینڈس اور یور فیملی، سو دیٹ آپ کا جو اسٹریس لیول ہے وہ تھوڑا سا نیچے آتا ہے. اس کے اندر اسٹریس کو کوپ کریں گے پہلے تو آپ کے ڈائجسٹو ڈس آرڈرس کے لیے ہو سکتا ہے آپ کو زیادہ دوائیوں کا استعمال نہ کرنا. آل رائٹ، تھینک یو ڈاکٹر. بس آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اینی اسپیسیفک ٹریٹمنٹ جو کہ ہوتی مخصوص طور پہ اسٹریس کے ریگارڈ میں ہوتی ہے، وہ اسٹریس کے لیے ٹریٹمنٹ ہوتی ہے مگر وہ کو ریلیٹ کرتی ہے ہمارے گیسٹرک ڈس آرڈرس کے ساتھ بھی، مطلب اس کو بھی ٹریٹ کرے. کوئی ایسی پرٹیکولر ٹریٹمنٹ، بی اٹ میڈیکیشن کے ذریعے، بی اٹ اینی سورس، کوئی بھی ایسا سورس ہو ٹریٹمنٹ کا، تو وہ آپ ذرا اس پہ ایمفسائز کیجیے. If you would have asked me this question maybe 7-8 years back، ہم سب کے گھر میں PPIs راشن کے ساتھ آتی ہیں.
لیکن اب جو ہے وہ یہ جو اس کے اندر پرو موٹیلیٹی ڈرگس جو ہیں لیووپریٹ ٹائپ کی چیزیں جو ہیں یہ والی چیزیں جو ہیں یہ بھی راشن کے ساتھ اس کے اندر اچھی چیز یہ ہوتی ہے کہ تھوڑا سا جو آپ کا گیسٹرک ٹائم ہے وہ تھوڑا سا اچھا ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہم تھوڑی سی عادتیں بہتر کر لینا تو ہمیں دوائیوں کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے. ویری فرینکلی ہمیں اگر کھانے پینے کے اندر سارا کا سارا ہم اپنا جو سیچوریٹڈ اینڈ جو آرٹیفیشیل فوڈ اینڈ فلیورز اینڈ یہ والی چیزیں جو ہمارا فاسٹ فوڈ کنزمپشن ہے اس کو ذرا سا لمٹ کریں, ساتھ میں ہم تھوڑا سا ہیلدی لائف اسٹائل اپنائیں, وقت پہ سوئیں, زیادہ پانی پئیں. تیسری چیز جو کراچی والے نہیں کرتے انفارچونیٹلی, اینڈ ود دیٹ تھوڑا سا اپنی بیماری کے بارے میں اپنے بارے میں جاننے کی کوشش کریں کہ ہمیں اس لیول پہ اس ہر ایج جو ہے نا ایوری 10 ایئرس آپ کو کوئی نہ کوئی ایک بیماری تحفے میں ضرور دی جاتی ہے. تو آپ جیسا کام 19 سال کی عمر میں کر سکتے تھے ویسا 29 سال میں نہیں کر سکتے. تو اپنی لمیٹیشنس تھوڑا سا ریئلائز کریں. اپنے اسٹریس کے اندر جو چیزیں آس پاس کی چیزوں کے اندر آپ کٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں آرام سے, ان کو تھوڑا سا کٹ ڈاؤن کریں. ود دیٹ پانی کا استعمال زیادہ, تھوڑا ویجیٹیبلس کا استعمال زیادہ. اچھا ویجیٹیبلس ہمارے یہاں بنانے کا جو طریقہ ہے نا اس کو اتنا بھون دیا جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی نیوٹرین رہتا نہیں ہے. تو تھوڑی کچی سبزیوں کا, اچھا ہم اگر باہر جا کے اسٹیک کھائیں گے تو سبزیاں کسی اور کوئی دے دیا کرتے ہیں, تو ذرا کچی سبزیوں کا استعمال, فروٹس کا استعمال, تھوڑی ہیلدی چیزیں, تھوڑی نیچرل چیزیں, یہ والی چیزیں ایکوائر کریں گے تو شاید دواؤں کی ضرورت اتنی نہیں پڑے گی. آل رائٹ, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنی اتنی یوزفل نالج مجھ میں اور ہمارے ویورز کے دماغ میں امپارٹ کی. ساتھوں ساتھ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے سرو کیا. تھینک یو سو مچ فار دیٹ. ناظرین, آج کے اس ایپیسوڈ کو اختتام پر لاتے ہوئے میں اعزاز احمد شیخ آپ کا ہوسٹ آپ سے اجازت کا طلبگار ہوں, اور آپ کا اور اپنے مہمان کا خصوصاً شکر گزار ہونے کے ناطے آپ سے انشاءاللہ اگلے ایک ایپیسوڈ میں ایک نئے مہمان کے ساتھ, انسٹنٹ ایک خصوصی مہمان کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے میری صحت .pk.